اب معراج کا فلسفہ کیا ہے؟ معراج کروانے کی وجہ کیا ہے؟ معراج کروانے کی وجہ اس کی مثال قرآن سے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آپ جنگل میں گئے، بکریاں چرا رہے ہیں، آپ کے ہاتھ میں آسا مبارک ڈنگوری چھڑی آپ نے پکڑی ہے، آپ اس کے ساتھ بکریوں کے پتے بھی جھاڑ رہے ہیں، بکریوں کو چراتے بھی ہیں، لکڑ بالن وہ آگے سے جو اس کا ٹیڑھی ہے اس کے ساتھ کھینچ کے اپنے قریب بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں فرعون نے خدا ہونے کا دعویٰ کر دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جنگل کے اندر ریہرسل کروائی، پریکٹس کروائی کہ پریکٹس کرو۔ کیا پریکٹس کی؟ رب نے فرمایا اے میرے کلیم، اے میرے موسیٰ، تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ عرض کی یا اللہ ہی عصایا واتوکأ بها واہش بها علی غنمی وآرب اخری، یہ میرے ہاتھ میں عصا ہے، میں اس کے ساتھ بکریاں بھی چراتا ہوں، پتے بھی جھاڑتا ہوں، ٹیک بھی لگاتا ہوں، اپنے کام بھی کر لیتا ہوں۔ رب نے فرمایا اس کو نیچے پھینکو، یہ نسوار باہر رکھے اپنے جوتوں میں، جزاک اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیہ یا حبیب اللہ۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے عصا کو نیچے پھینکا، رب کے حکم سے وہ اژدہا بن گیا۔ قرآن میں سارا واقعہ، یہ مثال میں قرآن سے دے رہا ہوں۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا اولی معراج میں جناب خواب میں ہوئی تھی، یہ روح کی ہوئی تھی، یہ بات نہیں ہے۔ معراج تیرے اور میرے آقا کو جسم کے ساتھ ہوئی۔ اب جناب بندے کا یہ خاصہ ہے کہ بندہ جب بھی کوئی موذی جانور دیکھتا ہے، سانپ، بچھو، شیر، کوئی ایسی چیز دیکھتا ہے تو ایک دم ڈر جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے، ایک دم ڈرتا ہے۔ جب وہ عصا رب کے حکم سے اژدہا بنا، موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے، وہی ابھی یہ میرے ہاتھ میں تھا، عصا تھا، ابھی یہ اژدہا بن گیا، اتنا بڑا سانپ، اتنا موٹا، اتنا لمبا۔ آپ جب تھوڑا سا ڈرے نا، رب کی طرف سے آواز آئی اے موسیٰ یہ تمہاری پریکٹس ہے، یہ ریہرسل ہے، آپ اس کو جب ہاتھ لگائیں گے ہم اس کو پہلی شکل میں تبدیل کر دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اژدہا کو سر سے پکڑا، رب کے حکم سے وہ عصا بن گیا۔ جب عصا بن گیا تو رب نے فرمایا اے میرے موسیٰ اب تم چلے جاؤ فرعون کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے۔ وہاں پر بڑے بڑے جادوگر، بڑے بڑے ٹینٹ لگانے والے، بڑے بڑے بازاری، شیروں پر بیچنے والے، منہ سے آگ نکالنے والے، بڑے بڑے شوبے کرنے والے وہاں پر بیٹھے ہیں، فرعون بھی بیٹھا ہے۔ وہاں پر جا کر جب تم یہ عصا پھینکو گے ہم اس کو حکم دیں گے، یہ اژدہا بن جائے گا، ان کے سارے تمبو، بانس، سارے کرتب سب کو نگل جائے گا، ہر چیز کھا جائے گا۔ یہ پریکٹس کس لیے کروائی ہے؟ اے موسیٰ جب تم یہ عصا پھینکو، یہ جب وہاں پر اژدہا بنے، اگر ان کے ڈرنے سے پہلے تم ڈر جاؤ گے تو معجزے کا مقصد فوت ہو جائے گا، معجزے کا مقصد نہیں رہے گا۔ لہذا جنگل میں
سے ڈرتا ہے، خوف کرتا ہے۔ رب نے اس لیے معراج کروائی، اے میرے نبی قیامت کا دن ہوگا، 50,000 سال کا دن ہوگا، آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام نبی اذهبوا الی غیری پکاریں گے، نفسی نفسی، کسی اور کے پاس جاؤ۔ جب یہ کہیں گے اے میرے آقا، اس وقت ساری کائنات 18,000 عالم آپ کی طرف دیکھیں گے۔ اس کی مثال ایک اور بھی ہے۔ جون جولائی کا مہینہ ہو، گاڑی وہ یہ جو بڑی بس ہوتی ہے 72 سیٹر، یہ جناب کسی ایسی جگہ پر چلی جائے، وہاں پر یہ گاڑی خراب ہو جائے۔ اب جناب گرمی جون جولائی کی، کوئی پانی نہیں، کوئی سایہ نہیں، کوئی کچھ بھی نہیں۔ ذرا تصور کریں ذہن میں، کوئی ہوٹل نہیں، کوئی پانی نہیں، کوئی فریج نہیں، کوئی پنکھا نہیں، گرمی، گاڑی خراب ہو گئی۔ اب ایک پرزہ ہے، جب تک وہ پرزہ نہیں ملے گا گاڑی چلے گی نہیں، اپنی منزل تک پہنچے گی نہیں۔ ڈرائیور وہ پرزہ نکالتا ہے، بہت دور جاتا ہے، مارکیٹ میں پھرتا ہے، بازار میں پھرتا ہے، پرزہ نہیں ملتا۔ سارے دکاندار کہتے ہیں وہ ایک پرانی دکان ہے، بڑا اعلیٰ دکاندار ہے، بڑا اعلیٰ مال ہے، ہو سکتا ہے وہاں سے مل جائے۔ اب جناب کلیجہ منہ کو آ رہا ہے، گرمی ہے، ساتھ قیامت کا دن بھی آپ میچ کریں، یہ گرمی کچھ بھی نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا آج یہ سورج الٹا ہے، قیامت کو سیدھا ہوگا۔ جی، جون کے مہینے میں 5 سیکنڈ آپ فرش پر نہیں کھڑے ہو سکتے، سورج الٹا ہے، قیامت کو سیدھا ہوگا۔ زمین مٹی کی ہے، قیامت کو تانبے کی بن جائے گی۔ جی، تانبا، ادھر تانبے کی دیگ آپ گرم کر دینا ایک بار، 24 گھنٹے دیگ گرم ہی رہتی ہے۔ جی، تانبا، زمین تانبے کی بن جائے گی، سورج سیدھا ہو جائے گا۔ اللہ، اور سورج سوا نیزے پر ہوگا۔ سوا نیزہ 3 قسم کا بیان کیا گیا ہے، ایک 6 فٹ، ایک بالش، ایک ہاتھ، یہ 3 روایات بیان کی گئی ہیں۔ سوا نیزہ 6 فٹ، ایک ہائٹ کے مطابق، ایک بالش، ایک کونے، یہ، اور ایک ہاتھ، یہ بیان کیا گیا ہے۔ تو جب مثال سمجھیے تو سمجھو آپ ڈرائیور آخری دکان ہے، پتہ نہیں پرزہ ملے گا یا نہیں ملے گا۔ جب یہ مثال سمجھیے تو سمجھو آدم سے لے کر عیسیٰ تک ساری امتیں پھریں گی، ہر نبی کے پاس جائیں گی، ہر نبی کہے گا اذهبوا الی غیری، نفسی نفسی، جاؤ، میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکتا۔ کرتے 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 مختصر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جب سب پہنچیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، قرآن میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے دنیا میں بھی میں نے خوشخبری دی تھی کہ میرے بعد احمد آئے گا، اللہ آخری نبی ہوں گے۔ اب بھی میں ہی بتاتا ہوں کہ آقا کا لال، عبداللہ کا چند، دکھیوں کا سجن، بے بسوں کا کس، بے بسوں کا بس، بے سہاروں کا سہارا، یتیموں کا مولا، غریبوں کا آقا، شب اسرا کا دولہا، سدرا کا راہی، جہاں مکہ کا مسافر، اللہ کا مہمان، کائنات کا میزبان، در کے صدیق کا پیر، عمر کا دستگیر، عثمان کا ملجا، علی کا ماما، حسن و حسین کا نانا، بی بی فاطمہ کا ابا، اور کائنات کا آقا آج تمہارے کام آ سکتا ہے۔ آج وہی تمہارے کام آ سکتے ہیں، بس
آقا اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہیں گے انا لہا انا لہا انا لہا، میں ہی ہوں میں ہی ہوں میں ہی ہوں جو آج سب کی بخشش کرواؤں گا۔ معراج اس لیے کرائی گئی کہ محبوب آپ آئیں، میرے عرش پر آئیں، میرے جلال کو دیکھیں، آئیں اللہ میرا دیدار کریں، تاکہ جب قیامت کا دن ہو ساری امتیں تمام نبی مجھ سے خوف کریں گے، میرے جبار شدید قہاریت سے ڈریں گے، تو محبوب جب آپ کا وقت آئے تو آپ سب کی بخشش کروائیں۔ یہ معراج کا مقصد ہے، یہ معراج کا فلسفہ ہے۔ معراج اس لیے کروائی گئی ہے تاکہ قیامت کے دن میرے محبوب کو اپنی امت بخشوانے میں کوئی مسئلہ نہ ہو، اس لیے کرائی گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں معراج کا سفر ماننے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس میں جو نمازیں ملی ہیں وہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔